2018 میں پاکستان میں ہم جنس پرستی کو تحفظ دینے کے لیے قانون پیش کیا گیا۔ ٹرانسجینڈرز پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 نامی یہ ایکٹ بظاہر خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں پیش ہوا، اس لیے کسی کو اس پر شک بھی نہ ہوا۔ مگر اس ایکٹ کو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رکھا گیا جو بائی برتھ جینیٹک ڈیفیکٹ رکھتے ہیں، بلکہ اس کے تحت کسی بھی شہری کو محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر جینڈر چینج کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ ایکٹ کے الفاظ بھی اہم ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا لفظ انگریزی میں صرف ان لوگوں کے لیے محدود ہے جو کسی طبی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی خواہش کے طور پر جینڈر چینج کرتے ہیں۔ اس قانون کے شق نمبر 2 اور 3 کے تحت کوئی بھی مرد اپنی مرضی سے عورت میں تبدیل ہونے کا حق حاصل رکھتا ہے اور نادرا اس کو بطور عورت رجسٹرڈ کرنے کا بھی پابند ہوگا۔ اس کے بعد اس مرد کو اجازت ہے کہ عورت کی مختص کردہ جگہوں پر جائے، کسی جرم کی صورت میں اسے عورتوں کی جیل میں قید کیا جائے، اور تمام قوانین جو عورتوں کے لیے ہیں اس مرد پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح کسی عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد کے طور پر رجسٹرڈ کرا سکے، اور اس طرح پاکستان میں ہم جنس پرستی کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ جس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غیر ملکی طاقتوں کی ایما پر یہ بل پاس کیا گیا، اس وقت امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی LGBTQ+ تحریک کے باوجود وہاں جینڈر چینج کی اس طرح کھلم کھلا اجازت نہیں دی گئی۔ اسی لیے پاکستان میں اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس کو مغرب میں خاصا سراہا گیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس وقت غیر ملکی ممالک میں اس قانون کو سراہا نہیں گیا، وہاں پاکستان میں بطور قانون اس کو پیش کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے اپنی رپورٹ میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ قانون نہ صرف ایشیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ جس وقت یہ بل پیش کیا گیا اس وقت مسلم لیگ حکومت کے آخری دن تھے۔ بل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ سمیت دیگر لبرل پارٹیوں کی اس کو حمایت حاصل۔ صرف جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز نے اس پر اختلاف کیا۔ ان جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ معاشرے کے پسماندہ طبقے کے لیے قانون سازی کی جائے، مگر اس میں اسلام مخالف چیزوں کو درست کیا جائے اور ان میں ترمیم کی جائے۔ تحریک انصاف نے بھی برسر اقتدار آنے کے بعد اس قانون کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی تاکہ عالمی طاقتوں کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ بیرونی آقاؤں کی خوشی کے لیے وفاقی وزیر شیریں مزاری صاحبہ بھی LGBTQ+ کا عالمی دن مناتے ہوئے نظر آئیں۔ تمام لبرل پارٹیوں کے مشترکہ ایجنڈے سے یہ کام بھرپور طور سے جاری تھا کہ اچانک جماعت اسلامی کے سینیٹر نے اس کی مخالفت میں بل پیش کیا۔ 15 نومبر 2021 کو جماعت اسلامی کے اکلوتے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس مسئلے پر ترمیم کا بل پیش کیا، مگر تحریک انصاف کی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مظاہری صاحبہ نے اس بل کو مسترد کر کے بلاک کر دیا۔ اپنی گفتگو میں وفاقی وزیر نے کھلم کھلا اس قانون کی حمایت کی اور اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر اس قانون کو سراہا گیا ہے۔ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی، یہ لبرل جماعتیں اسلام مخالف ایجنڈے پر ہمیشہ مشترک نظر آتی ہیں۔ ان کی لڑائی صرف سیاسی مفادات اور اقتدار کی جنگ تک محدود ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس معاملے کو مین اسٹریم میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے اور اس کو بھرپور اسپاٹ لائٹ دی جا رہی ہے۔ لاہور میں بھی کچھ دن پہلے ایک نجی اسکول میں ایک پارٹی منعقد کی گئی جس میں LGBTQ+ کے نمائندے ڈاکٹر معیز اعوان کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ والدین نے اس بات کا نوٹس لیا اور اسی اسکول میں مشہور ڈیزائنر ماریا بی کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ ڈاکٹر معیز تو پیدائشی طور پر انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ نہیں ہے، وہ تو پیدائشی طور پر ایک مرد ہے اور اس سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتا جس کے ہمارے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے۔ ڈاکٹر معیز نے اسی متنازع قانون کی آڑ لی اور ماریا بی کو دھمکی دے ڈالی۔ تو سب سے پہلے تو میں ماریا بھی آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہوئی چلوں کہ پاکستان کا ذرا ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن ایکٹ 2018 کھول کے دیکھ لیں۔ ڈاکٹر معیز اعوان وہی ہیں جو پاکستان میں ٹرانسجینڈر رائٹ کے ایجنڈے کے اندر کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں LGBTQ+ کے نمائندے ہیں۔ تو گیز کو اور LGBTQ کو پھر بھی برا نہیں کہوں گی، میرے منہ سے نکلوا کے دکھا دو۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھا ہوا کیا ہے کہ میں دودھ پیتی بچی ہوں؟ تو اس سارے معاملے سے ہمارے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ LGBTQ+ ہے کیا، واٹ از ٹرانسجینڈر، اور ہرمافروڈائٹ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے، اور وہ کون سا طبقہ ہے جو اس ہمدردی کی آڑ میں ہماری شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو آئیے پتہ کرتے ہیں۔ ماڈرنائزیشن کے چکر میں جو تحریک اس وقت ہمارے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں زور پکڑ رہی ہے، اس کا پہلا مطالبہ ہی یہی ہے کہ ایسا کوئی جینڈر ہوتا ہی نہیں ہے، مرد اور عورت ایک ہی ہیں، دیر از نو جینڈر ایٹ آل۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ان سے ہی کثرت میں مرد اور عورت پیدا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں سے مختلف ہیں۔ اس تحریک کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ بایولوجیکل جینڈر آپ کا اصل جینڈر نہیں ہے، بلکہ آپ پیدائشی طور پر مرد یا عورت پیدا ہو سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو اپنے خواہش کے مطابق اختیار ہے کہ آپ اپنے آپ کو مرد میں تبدیل کر سکو یا عورت میں۔
اکثر اس کو کلچر اور سوسائٹی کا نام دیتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ چیز سوسائٹی کے اندر شامل ہے۔ اگلا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے، ایک عورت ہے جس کی آواز بھاری ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو چیزیں آپ کے ساتھ نیچرل طور پر ہو رہی ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو اختیار نہیں، اور جن چیزوں کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس میں اسلام کسی چیز کی ممانعت نہیں کرتا۔ ہاں البتہ جینڈر ڈسفوریا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جس کو اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوژنس ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں عورت کے جسم کے اندر مرد ہوں یا مرد کے جسم کے اندر عورت۔ جینڈر ڈسفوریا کی ڈیفینیشن ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو دوسرا جینڈر فیل کرتا ہے۔ جینڈر ڈسفوریا کی ڈیفینیشن ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا بایولوجیکل سیکس ہمارا اصل جینڈر نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کی نفسانی خواہشیں اور وسوسوں کی، تو وہاں پہ آپ کو اختیار حاصل نہیں۔ انسانی ذہن کے اندر طرح طرح کے وسوسے آ سکتے ہیں اور طرح طرح کی خواہشیں بھی، لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے تو شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کون سے وسوسے اور خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ان سے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ ہر خواہش اچھی اور فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ذہن میں غلط خیال آتے ہیں کسی بھی طریقے کے اور اگر آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازیں گے۔ لیکن اگر اس خواہش کو آپ اپنے ایکشنز کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں تو آپ ضرور ہی گناہ کے مستحق ہوں گے۔ اس تحریک کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ فیل کرتے ہیں وہ آپ کا جینڈر ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اپنے آپ کو غصے والا فیل کرتے ہیں یا آپ کے شراب نوشی کی عادت ہے تو آپ اپنی شرٹ کے اوپر لکھوا کے نہیں پڑھتے کہ میں غصے کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں وائلنٹ ہوں یا میں شراب نوشی کرتا ہوں یا میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں۔ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں بتاتے کہ مجھے کون سا رنگ پسند ہے، میں اپنے آپ کو اس طریقے سے جج نہیں کرتا کہ میں کیا کھاتا ہوں۔ تو صرف اپنی ایک نفسانی خواہش کے طور پر ہم اپنے جینڈر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر معیز اور اس تحریک کے نمائندے پاکستان میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے IBA کی بہت بڑی مثال موجود ہے۔ ان یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس کے اندر پہلے تو نچلے لیول کے اوپر صرف ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ اسٹارٹ کیا گیا، جو کہ اب ایک بہت بڑی تحریک کے ساتھ وجود میں آیا ہے۔ پاکستان میں عورت مارچ، فیمنزم، لبرلزم کے نام پر LGBTQ+ ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص یہ سوچتا ہے اور جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہے کہ میں مرد نہیں بلکہ عورت ہوں، تو کیا اس کو اس کا آپریشن کرانے کی اجازت ہے؟ کیا اس کو اپنا جینڈر تبدیل کرنے کی سرجری کے طور پر اجازت ہے؟ You are not even allowed to cut your arm for no reason۔ آپ اپنے ہاتھ کو بھی کسی ریزن کے بغیر نہیں کٹوا سکتے اگرچہ آپ کو کوئی ایمرجنسی یا طبی مشکلات پیش آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تبدیلی نہ کرو۔ ہمارے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر نعرے لگتے ہیں کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرضی ہماری ہو سکتی ہے مگر یہ جسم ہرگز ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر بھی آپ اپنے آرگنز کو سیل نہیں کر سکتے، آپ اپنے بلڈ کو نہیں بیچ سکتے، بشرط یہ کہ آپ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوں۔ جب کسی مذہب کے اندر ہی اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو ہم کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ اگر واقعی میری مرضی ہوتی تو موت کا کوئی تصور ہی ہمارے پاس موجود نہ ہوتا۔ اگر یہ جسم واقعی میرا ہوتا تو میں سالہ سال اس کے اوپر راج کرتا، نہ مجھے کوئی بیماری لگتی نہ ہی مجھے کبھی موت آتی، میں اپنے جسم کے اندر بہترین سے بہترین چیزیں پیدا کر سکتا ہوتا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ جسم صرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کے اندر تبدیلی کرنے کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں۔ تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرجری کروائی جا سکتی ہے؟ ایک اور سوال ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے، کیا ٹرانسجینڈر اور ہرمافروڈائٹ ایک ہی ٹرم ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرمافروڈائٹ یا انٹرسیکس وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر اس ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا میں یہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں۔ اسلام میں ایک اسپیشل کیٹیگری ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو خنثی کہا جاتا ہے۔ ان کا DNA ڈفرنٹ ہے، ان کے ساری چیزیں ڈفرنٹ ہیں۔ ہرمافروڈائٹ یہاں پہ نہیں بلکہ بائی برتھ آپ کے DNA کے اندر ہوتا ہے، جبکہ ٹرانسجینڈر یا LGBTQ+ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ سیدھا اثر کر رہے ہیں، جو آپ کی نفسانی خواہشات کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اگر ایک شخص سیم سیکس ڈس آرڈر یا ڈسفوریا کا شکار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ فیلنگ ہے بھی تو آپ کو اسے کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو اپنے اوپر قابو رکھنا ہے۔ اگر آپ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہیں تو آپ اس کو اپنی شرٹ پر لکھوا کر تو نہیں پھریں گے کہ آئی ایم اے ڈرگ ایڈکٹ۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ یہ لکھوا کر تو نہیں پھریں گے آئی ایم این الکوہولک۔ اگر آپ غصے کا شکار ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی شرٹ پر نہیں لکھوائیں گے کہ آئی ایم اے وائلنٹ پرسن۔ تو صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے آپ کیسے اپنا جینڈر چینج کرنے کے اوپر رضامند ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں۔ حال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے سامنے اس پرابلم کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ آ کے آپ سے اپنی پرابلم شیئر کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اگر آ کے ایک شخص ہمیں اپنی پرابلم بتاتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم یا تو اس کی پرابلم کو ٹھیک سے سمجھتے یا سنتے نہیں ہیں، یا تو پھر ہم اس کا مذاق اڑا کر اس کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ ہاں، ایک فرق ہے ہیلپ اور جسٹیفیکیشن کے اندر۔ ایسے لوگ جو آپ کے پاس مدد مانگنے آتے ہیں، آپ کو ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے اور ان کو کسی اچھے تھراپسٹ کے ریکمینڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ آپ کے سامنے جسٹیفائی کرنے آتے ہیں کہ ہمیں یہ عادت ہے اور ہم بالکل ٹھیک ہیں، مجھے اگر ڈسفوریا ہے، کسی کو ڈسفوریا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ جسٹیفائڈ ہے، یہ ہیومن بیہیویئر ہے یا سوسائٹی یا کلچر ہے، تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جو آپ سے مدد مانگنے آیا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ ایسے پولیٹیشنز جو مسلمز ہیں لیکن پھر بھی ان چیزوں کی حمایت کرتے ہیں، بظاہر تو وہ مسلم نظر آتے ہیں لیکن کھلم کھلا ان غیر مسلم طاقتوں کی حمایت کرتے ہیں، غیر مسلم تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ مسلم پولیٹیشنز ریپرزنٹیٹیوز آف اسلام نہیں ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور تربیت پر کام کر سکیں۔ مسلم پولیٹیشن آپ کو حرام حلال کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن ریپرزنٹیٹیوز آف اسلام یا اسلام کے نمائندے علماء ہیں جو آپ کو حلال اور حرام کے بارے میں گائیڈ کریں گے اور آپ کے اخلاق اور آداب کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ آخر میں کنکلوژن میں یہی کروں گا کہ ہر نیشن، ہر قوم کے اوپر فتنے اور آزمائشوں کا وقت آیا ہے۔ ایوری نیشن ہیڈ سم ٹرائلز، اور ہمارے دور کا فتنہ اور آزمائش یہ جینڈر اور ہومو سیکچوالٹی ہے۔ لبرلزم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ٹالریٹ کریں، اور اگر ایک شخص کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ مرد یا عورت میں سے اپنے آپ کو چوز کر سکے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کی حمایت کرتے بھی ہیں تو لبرلز کو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں صحیح یا غلط کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ان کو یہاں بھی ٹالرنس سے کام لینا چاہیے۔ اٹ از اے ٹو وے ٹریفک۔ اگر لبرلز یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں پر خاموش رہیں تو انہیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو صحیح راہ دکھا رہے ہیں وہ بھی اس پر خاموشی اختیار کریں۔ پاکستان میں اس تحریک کی طرف سے جینڈر ریویل پارٹی اور آئی بی اے جیسی یونیورسٹیز کے اندر جو پارٹیز منعقد کی جا رہی ہیں ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو وزراء اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں ان کی قابلیت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس فتنے اور آزمائش سے نجات دے۔ آمین۔ والسلام۔